السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دعاؤں کا سلسلہ۔ محترم سامعین کرام، آج امت مسلمہ جن جن مسائل اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دو چار ہے، وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں، مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مرض کا علاج، ہر درد کا درما اور ہر موقع کی عجیب عجیب دعائیں سکھلائیں اور بتلائیں، بلکہ دعا مانگنے کے آداب اور طریقے بھی سکھلائے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب عجیب انداز اور الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ دعائیں کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں، سبھی کچھ بتلا دیا، مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے، ڈاکٹر جو بھی تدبیر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے، مگر ہائے افسوس اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی تدبیر نہیں کرتی۔ پس جب پاور ہاؤس ہی سے کنکشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کیسے کرنٹ آ سکتا ہے، اور پھر گھر گھر میں لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے، اور پھر ظلمتیں اور اندھیریاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جو دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و ادیب کے قلم کا زور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، پر تاثیر، محبت و معرفت سے لبریز، خوف و خشیت اور امید و رجا دونوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ والوں کی اہم اور قیمتی دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھی۔ مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم، خلیفہ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو یکجا کیا ہے، اسی میں سے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں دعائیں پیش کی جا رہی ہیں، اور آج جو دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ بینائی والی دعا ہے، یعنی جن لوگوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے یا چلی گئی ہے، ان کے لیے انمول تحفہ ہے۔ اگر وہ اس دعا سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے مانگیں تو بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بینائی واپس کر دیں گے، چاہے کمزور ہو گئی ہو چاہے چلی گئی ہو۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت شعیب بن محرز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان بن محمد بن سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مجھے یہ واقعہ سنایا گیا کہ ایک نابینا عورت تھی، اچانک رمضان کی 24ویں شب کو بینا ہو گئی۔ یہ سن کر میں بصرہ کے محتسب موسیٰ نامی شخص کے گھر کے قریب اس عورت کے پاس گیا تاکہ اس عجیب واقعے کی حقیقت معلوم کروں۔ عورت نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھے میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور دروازے سے چہرہ لگا کر اچھی طرح آنکھیں باہر نکال کر دکھائی تاکہ میں یقین کروں۔ میں نے دیکھا تو گویا وہ ہرنی کی آنکھیں تھیں، کسی قسم کا نقص ان میں نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ اس نے کہا، میں نے محلے میں نماز کے لیے بنی ہوئی جگہ میں اول شب کو نماز پڑھی اور آخر شب کو اٹھ کر گھر میں بنی ہوئی نماز کی جگہ میں جا کر یہ دعا کی۔ دعا یہ ہے، یا کاشف ضر ایوب، یا من رحم شیبۃ یعقوب، یا من رد یوسف علی یعقوب، رد علی بصری، جس کا ترجمہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے والے، اے وہ ذات جس نے رحم کیا یعقوب علیہ السلام کے بڑھاپے پر، اے وہ ذات جس نے لوٹا دیا یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی طرف، میری بینائی لوٹا دے۔ یہ دعا پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اپنے ہاتھ سے میرے آنکھوں سے کوئی چیز ہٹا دی اور ایک دم میں بینا ہو گئی، جس کا حوالہ ہے کتاب مجاب الدعوہ صفحہ نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس دعا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔